نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے 3 پہلو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا اللہ کی بندگی، دوسرا تقوی، اور تیسرا اپنی اطاعت یعنی کہ رسول کی اطاعت۔ میں آج جو گفتگو کروں گا وہ اللہ کی بندگی پر کروں گا کہ جو دعوت تھی وہ اللہ کی بندگی کون سی بندگی تھی جس کی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یا اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ خدا کو خدا اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ مان لیا جائے اور اس کے بعد اخلاقی، عملی اور اجتماعی زندگی ویسی کی ویسی رہے جیسے کہ خدا کو نہ ماننے والوں یا خدا کی بندگی کا اقرار نہ کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فوق الفطری طور پر خدا کو خالق، رازق اور معبود مان لیا جائے، مگر عملی زندگی کی فرما روائی اور حکمرانی سے خدا کو بے دخل کر دیا جائے۔ تیسرا، خدا کی بندگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک دنیاوی زندگی اور دوسری مذہبی زندگی، اور صرف مذہبی زندگی میں اللہ کی اطاعت کی جائے جس کا تعلق چند عقائد، عبادات، حرام و حلال کی چند محدود پابندیوں سے سمجھا جاتا ہے، اس میں تو خدا کی بندگی کر لی جائے، باقی رہے دنیاوی معاملات جو انسان کی تمدن یعنی سویلائزیشن، معاشرت یعنی کہ سماجی زندگی، سیاست، معیشت یعنی اکنامکس، علوم و فنون یعنی کہ فائن آرٹس، آرٹ اینڈ کلچرز، اور ادب یعنی کہ لٹریچر سے ہے، اس کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں انسان بالکل آزاد ہو جائے یا جس نظام کو چاہے اپنے لیے بنا لے یا دوسرے کے بنائے ہوئے نظام پر چلنے لگے یا اس کے دوسروں کے بنائے ہوئے نظام کو خود اختیار کر لے۔ بندگی کے جو یہ مفہوم ہیں، جو محدود مفہوم ہیں، یہ ہر نبی کے دور سے میں رہے ہیں، اور جو نبی کی دعوت ہوتی تھی وہ اس کے خلاف ہوتی تھی، برخلاف۔ اور ہم خود یہ جو بندگی کے محدود مفہوم ہیں ان کو سراسر غلط سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایک نبی کی، ایک رسول کی ساری جد و جہد کفر کے نظام سے ہوتی تھی، اسی طرح ان بندگی کے چند محدود مفہومات سے بھی ہوتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وہ ان محدودہ بندگی رب کے مفہوم کے خلاف ہوتے تھے، کیونکہ یہی وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے دین کا تصور بالکل مسخ ہو کے رہ گیا ہے۔ یعنی کہ جو دین کا تصور لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا، جو صحیح واضح بات لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے تھی، وہ ناقص ہو گئی ہے، اور لوگ چند چیزوں کو ہی دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی، نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو جو ان کی دعوت تھی، ان کی جو بندگی رب کی طرف دعوت تھی، وہ بالاتفاق دعوت جو تھی وہ یہ تھی۔ میں چند چیزوں میں، چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کیا بات ہوتی تھی کہ ہماری قدر کرو کہ 14ویں کا چاند ہیں ہم، ہماری قدر کرو کہ 14ویں کا چاند ہیں ہم، خود اپنے داغ دکھانے کو روشنی کی ہے۔ جو تغیر، جو بدلاؤ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے، جس سے ان کی قوم دشمن ہو گئی، اور سارے انبیاؤں کے ساتھ یہی معاملات رہا ہے، یہی لوگوں کا رویہ رہا ہے کہ جب انہوں نے حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو پوری قوم، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی ان کے خلاف ہو گئے، لیکن وہ اللہ کے بندگی کے صحیح مفہوم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور جو دین میں ملاوٹ ہو گئی تھی، جو دین میں ملاوٹ ہو جاتی تھی،
جو لوگوں کے نظریات تھے وہ دین کو لے کر محدود ہو جاتے تھے، اس کی نفی کرتے تھے اور صحیح مفہوم دین کا، بندگی رب کا، اللہ کی بندگی کا لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ جو حقیقی مفہوم ہے اللہ کی بندگی کا، جس کی دعوت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، وہ چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان خدا کو پورے معنی میں اعلیٰ اور رب، معبود اور حاکم، آقا اور مالک، رہنما اور قانون ساز، محاسب یعنی حساب لینے والا، اور مجازی یعنی جزا دینے والا تسلیم کرے۔ اپنی پوری زندگی کو، چاہے وہ شخصی ہو یا اجتماعی، اخلاقی ہو یا مذہبی، تمدنی و سیاسی اور معاشی ہو یا علمی اور نظری، اس ایک خدا کی بندگی میں سپرد کر دے۔ یہی مطالبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یعنی کہ چند باتیں آپ اپنی مانیں گے، چند باتیں کسی اور کی مانیں گے، اللہ کو ایسا دین مطلوب نہیں ہے، ایسی بندگی مطلوب نہیں ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو اور کسی شعبے کو بندگی رب سے محفوظ نہ کر کے رکھو، اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ خدا کی غلامی اور اطاعت میں آ جاؤ۔ جیسا کہ درس قرآن میں بھی ابھی بات آئی کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر شک میں ہرگز نہ پڑیں، اپنی پوری زندگی کو سرنڈر کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں انسان کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا آپ کو خدا کی بندگی سے آزاد رکھے اور اس کی رہنمائی اور ہدایت سے بے پرواہ ہو کر اس کے مقابلے میں خود مختار بن بیٹھے، یا کسی خود مختار بنے ہوئے بندے کے مطیع ہو کر وہ راہ چلنے لگے جس کی ہدایت خود خدا نے نہ دی ہو۔ اپنی مرضی سے ہی چند باتیں مان لے اور چند باتیں اللہ کی چھوڑ دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سخت وعید کی ہے، کہا ہے کہ تم ہماری بعض آیات کو تو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں ذلیل کر دیں اور آخرت میں تمہارے لیے شدید عذاب رکھیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو بندگی رب کا مفہوم تھا، جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا اور پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔